صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب، انہوں نے سیاسی تربیت کی جو بنیاد ہے جس یہاں پہ رکھی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ ہم اتنے منظم طریقے سے اپنے ریجن میں، جو کہ مخالفت کا گڑھ ہے جسے کہنا چاہیے پورے پاکستان میں، اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ ہمارے شعبے کے جو ہیڈ ہیں اعجاز رفیع بٹ صاحب، ان سے میں متعارف کراؤں گی کہ وہ سینٹرل پہ ڈی ایس جی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ملک کی اس شعبے کو پھیلانے کا جو ہے وہ ایک بیڑا اٹھایا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ریجن میں ہمیں جو بہت سپورٹ کیا ہمارے پریزیڈنٹ کراچی کیبنٹ خرم شیر زمان صاحب، انہوں نے ہمارے شعبے میں ہمیں پوری طریقے سے سپورٹ کیا، اور اب جو ہے ہم باقاعدہ سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو ہاتھ ہے وہ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن، جو کہ تمام مطلب سندھ میں جو ہے وہ مخالفت کا جو ہے وہ جو سامنا کرتے ہیں، اور بہترین طریقے سے وہ جو ہے تمام سب کو پوری ٹیم کو جو لے کے چلتے ہیں، تو ہمارے پارلیمانی لیڈر وہ اب ہمارے پاس تشریف لائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ روشناس کرائیں گے مزید جو ہے اس کی باریکیوں سے۔ بہت بہت شکریہ۔ پلیز کلیپنگ، give him a big round of applause. Thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سرینا کا بہت مشکور ہوں کہ آج ایک پہلی نشست انصاف ہاؤس میں تربیت کے سلسلے سے رکھی۔ پہلی چیز، میں انصاف ہاؤس میں مہمان خصوصی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اپنے گھر میں مہمان نہیں ہوتا، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں پیدا ہوا ہوں سیاسی طور پر، تو یہ میرا اتنا پرانا گھر ہے۔ تو اور آج کے مہمان خصوصی اس طرف نہیں بیٹھے ہوئے، یہ لوگ، اس سے کہ ان لوگوں کو سراہنا چاہیے کہ اس شوق میں کہ یہ کچھ سیکھ پائیں، یہ آج آئے ہیں، ان کو نہ اس کے لیے کوئی معاوضہ دیا گیا ہے، یہ اپنے علم کی تجسس، اپنی نالج بڑھانے کے لیے یہاں تشریف لائیں، تو ان سب کے لیے خصوصی طور پہ تالیاں بجائیں۔ آج یہ موضوع جو میں نے چنا تھا، اس میں سوچ رہا تھا کہ وہ تمام حضرات آئیں گے جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے آپ میں سے کتنے افراد یہاں موجود ہیں جو اگلے بلدیاتی انتخابات یا صوبائی یا قومی اسمبلی کے انتخاب میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بحیثیت کینڈیڈیٹ پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں مجھے؟ تو یہ صورتحال 100% ہونی چاہیے تھی، اس سے کہ دیٹ واز دی ایکسپیکٹیشن کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ لیکچر اس وقت اچھا ہے کہ جب ہم یہاں ہارڈ کور پالیٹکس ڈسکس کریں۔ سب سے پہلی چیز، میں سب سے نوجوان آدمی جو اس کی عمر لٹ سے 25 سے 28 سال کی ہے، کوئی ہے یہاں جس کی عمر 25 سے 28؟ ہاں جی، دونوں حضرات، تین جتنے ہیں کھڑے ہو جائیں وہ ہے۔ پہلا سوال آپ سے یہ کہ آپ الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کیوں قابل سمجھتے ہیں؟ بس رک جائیے، بیٹھ جائیے، غلط وجہ بتا رہے ہیں۔ الیکشن صرف ایک وجہ سے لڑا جاتا ہے، جیتنے کے لیے۔ الیکشن کس لیے لڑا جاتا ہے؟ جیتنے کے لیے۔ تبدیلی کب آئے گی؟ جب آپ جیت کے با اختیار ہوں۔ اگر آپ الیکشن لڑے اور جیتے نہیں تو آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو پہلا یہ۔ دوسرے صاحب کون ہے بھائی جتنے تھے 25 سال کے اور 28 کے درمیان؟ ہاتھ، ہاں جی، اب ہاتھ کھڑا کیا تھا نا آپ نے، آپ سے سوال ہے۔
یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں آپ الیکشن جیتیں گے؟ اچھا بتائیے کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن جیتیں گے؟ اچھا آپ بھی بیٹھ جائیے. آپ لوگ ان کے جواب سے کتنے مطمئن ہیں؟ کوئی مطمئن ہے ان کے جواب سے؟ دیکھیے الیکشن ٹکٹ ایک طرف سے ملنا، اگر یہی بات ہے کہ عمران خان کے نام پہ سب نے جیتنا ہے تو پھر تو کسی کو بھی ٹکٹ دے دیا جائے تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چناؤ جو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو پارلیمانی بورڈ بھی بنانے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں تو سیدھے طور پہ یہ کہنا چاہیے جو آدمی پہلے آئے گا دروازے سے داخل ہوگا ٹکٹ لے جائے اور لڑے، اس لیے کہ عمران خان کے نام پہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. عمران خان نے ہمارے لیے بیس کریٹ کیا، اس کو آگے لے جا کے وننگ، اس سے کہ انفارچونیٹلی ووٹ از ناٹ فار عمران خان. اگر عمران خان کے لیے صرف ووٹ ہو رہا ہوتا تو ہم پورے پاکستان میں ہر ایک سیٹ انشاءاللہ جیت جاتے ہیں. بات یہ کہ جب آپ اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرتے ہیں تو مقابلے میں آپ کے دوسرے جماعت سے بھی کینڈیڈیٹس آئے. اب یہاں مقابلہ شروع ہوتا ہے کہ کس کا کینڈیڈیٹ بہتر ہے. اس سے کہ اگر آپ سے یونین کونسل کے چیئرمین کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں تو یا وہ کام آ کے یہاں عمران خان تو نہیں کرے گا. تو پہلی چیز جب بھی انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی بھی انتخاب کے لیے تو اس کو اپنا احاطہ خود کرنا چاہیے. کیا میں یہ کام سر انجام دے سکتا ہوں جس کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں؟ ایک آپ سوچیں کہ کیا ہم جن لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو ایم این اے بنائیں، ایم پی اے بنائیں، یونین کونسل کا چیئرمین بنائیں تو وہ اسمبلی میں جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کے کاغذات کیسے پڑھیں گے جب وہ پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، چلیے بول تو سب سکتے تو بڑی دقت ہو. تو وہ ایک نیگیٹو ہے. یہ میں ابھی بھی نہیں کہہ رہا کہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے، لیکن وہ نیگیٹو ہے. جسے پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ پوزیٹو ہے. ایک یہ 25 سال کی عمر کی قید کیوں رکھی گئی ہے؟ 18 سال کی عمر میں ووٹ تو دینے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ 25 سال کی منیمم ایج اس لیے رکھی ہے کہ انسان کو زندگی میں تجربہ بھی چاہیے ہوتا ہے. جتنا آدمی زیادہ تجربہ کار ہوگا اتنا وہ اس عہدے کے ساتھ جسٹس کر سکے گا. اور جسٹس تو آپ کو پتا ہے نا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ انصاف کر سکے گا. اور ہم تو تحریک انصاف ہیں. تو اگر ہم ان عہدوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں تو انصاف کی ضد کیا ہے؟ ظلم. اب آپ نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ مجھ میں قابلیت تو ہے کہ میں یہ عہدہ سنبھال سکوں جس کے لیے بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کیا آپ جیت بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب جیتنے کے لیے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ جیتنے کے لیے آپ کو اپنے ووٹر دیکھنے ہوتے ہیں، کانسٹیٹوئنسی دیکھنی ہوتی ہے. آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں لوگ مجھے کیوں ووٹ دیں. تو 30 سے شخص بھی تھے کوئی یا آپ کے 30 اور 35 کے درمیان میں سے کوئی صاحب اٹھے؟ ہاں جی آپ بتائیے. ہاں جی جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کینڈیڈیٹ میں؟ وہ علاقے سے کھڑا ہوگا، اپنے علاقے سے کھڑا ہوگا تو اس کو لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ وہ وہیں کا ہوگا، اس کے بعد زندگی گزاری ہوگی. اگر اس کا اچھا رول ہوگا اپنے علاقے میں انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا. ان کا جواب پارٹلی صحیح ہے، فلی صحیح ہے. تشریف رکھیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ آپ کو جانیں گے تو آپ کو ووٹ دیں گے، اگر وہ آپ کو نہیں جانیں گے تو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ابھی تحریک انصاف کی سوچ نہیں پھیلی. اس علاقے میں کیا ہوتا ہے اگر خاص طور پہ دیہی علاقوں میں برادری نظام ہے.
اگر آپ اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو لوگوں کے پاس ہمدردی ہو. اگر آپ اس کی زبان میں ہی گفتگو کریں گے، یعنی اردو بولنے والے اردو بولنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، پشتو بولنے والے پشتو سے خوش ہوتے ہیں، پنجابی بولنے والے پنجابی سے خوش ہوتے ہیں. تحریک انصاف صرف ایک سے خوش ہوتی ہے، جو پاکستانی ہے. ہمارے اندر نہیں ہے یہ مسئلہ، لیکن ووٹر میں ابھی بھی یہ مسئلہ ہے. تو ہمیں جو پارلیمانی بورڈ بیٹھی ہوتی ہے اس کو ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا اس شخص کا تعلق اس اکثریت سے ہے جو اس یوسی میں، اس کانسٹیٹوئنسی میں، اس وارڈ میں رہتی ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے. اگر رہے گی تو آسانیاں پیدا ہو. تو جب آپ اپنا احاطہ کر رہے ہیں، پارلیمانی بورڈ کا کام آسان کیجیے، اور اپنا احاطہ کرنے کے بعد اگر تب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کریں تو پیش کیجیے. سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے، آپ کے ٹاؤن کے عہدیدار آپ کے پاس آئیں اور یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم لڑو. آپ نے اتنا کام کیا ہوا ہو کہ وہ اس کے علاوہ سمجھیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اس سے بہتر کینڈیڈیٹ اس علاقے میں ہے ہی نہیں. یہ ہے فخر کی بات. باقی اپلائی کرنا آپ سب کا. اچھا جی، اس کے بعد کوئی اور 30 سے 35 والا ہے؟ کوئی اور؟ اچھا، میں یہ پوچھتا ہوں، جس کا دل چاہے کھڑے ہو کے جواب دے دے. ان چیزوں کے علاوہ اور کس چیز کی ضرورت ہے الیکشن جیتنے کے لیے؟ کوئی جواب دینا پسند کرے؟ کاشف صاحب ہمارے بڑے تجربہ کار ورکر ہیں، ان کو ویسے گزارش ہے کہ آپ جتنے سینئر ورکر ہیں نا، آپ موقع دیں ان لوگوں کو جو کہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کھڑے ہو جائیں، تو اس سوال کا جواب آپ ضرور دیجیے. جی اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی فنڈنگ ضروری ہے. تشریف رکھیں. بات یہ بھی درست کر رہے ہیں، لیکن میرے آرڈر آف پرائرٹی میں یہ اس کے بعد آتی ہے جو بات میں کہنے دوں. سب سے پہلے آپ کو ایک وننگ اسٹریٹجی چاہیے. ایک وننگ اسٹریٹجی آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے کہ میں کیا پیغام لے کے جاؤں گا کہ میں دوسرے مقابلے کی پارٹیوں سے افضل ہوں. ایک پارٹی پورے شہر کے لیے اسٹریٹجی دے گی، آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایک اور چیز بھی چاہیے، ٹیم. کوئی شخص اکیلے الیکشن نہیں لڑتا، اس کو ایک ٹیم چننی پڑتی ہے. اور جب تک ایک مضبوط ٹیم نہیں ہوگی اس کے ساتھ، وہ الیکشن نہیں جیت سکتا. اچھا، پھر ٹیم کا ایک مینیجر بھی چاہیے ہوتا ہے. اور جب تک آپ اپنے لیے ایک اچھا مینیجر نہیں بنے لیں گے اور آپ خود ہی مینیجر ہوں گے اور خود ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے تو بھی کیمپین اچھی نہیں چلے. تو جب آپ پارلیمانی بورڈ کے سامنے جائیں تو یہ ساری چیزیں پوری کریں. اور پھر جو بات کاشف صاحب نے کہی ہے وہ بھی ضروری ہے کہ پیسے، الیکشن سیاست دونوں پیسے مانگتے. اچھا، کن لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلی ذمہ داری آپ کے گھر کی. جب بھی آپ الیکشن لڑنا چاہیں، شادی شدہ ہیں تو بیوی سے اجازت، بچے بڑے ہیں ان سے بھی مشورہ ضروری ہے. اس سے کہ سیاست وقت مانگتی ہے اور آپ ان کا وقت لے کے قوم کے لیے وقت کر رہے ہیں. اور وہ اگر آن بورڈ نہیں ہوں گے تو آپ کے گھر کے اندر مسئلہ ہو جائے. اور جب تک گھر میں سکون نہیں ہوگا آپ باہر کام نہیں کر سکتے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ
کہ آپ کی اس ایکٹیویٹی سے آپ کے گھر کا لائف سٹائل نہیں افیکٹ ہونا چاہیے. آپ کے ذریعہ آمدنی پہ اتنا فرق تو ضرور آئے گا، پازیٹیو نہیں آئے گا، نیگیٹو آئے گا. یہ انلیس انٹل آپ پیپلز پارٹی والی سیاست کرنی شروع کریں کہ مال بنانا یا بھتا لینا ہے، ایسی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں جو کہ ہم نہیں رکھتے، نہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے، ہم تو اس کو پکڑ کے باہر نکالیں گے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں خدمت کے، ہم سیاست کر رہے ہیں عبادت سمجھ کے، ہم سیاست کر رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے. دنیا میں نام چھوڑ کے جائیں گے، صلہ اللہ سے کریں گے. یہ ہمارا مقصد سیاست ہے. شہرت بائی پروڈکٹ ہے، دولت نہیں. دولت نہیں ہے بائی پروڈکٹ ہماری اس کاوش. جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے، شہریار صاحب اگر آپ کو بات کرنی ہے آپ دونوں تو آپ باہر چلے جائیں، ڈسٹربس دی پرسن ہو از ٹاکنگ. تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب صحیح جذبے کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بنا کے، اس کا ایک پراپر اسٹریٹجی بنا کے، اس کے لیے ایڈیکویٹ فنڈنگ رکھ کے، ایک اپنے لیے اچھا مینیجر لے کے میدان میں اتریں گے تو کامیابی آپ کے قدم ضرور چومیں. اب میں آپ کو اسٹریٹجی کے بارے میں کہ اسٹریٹجی کیسی ہوتی ہے، یہاں میرے ساتھ بہت سارے دوست موجود ہیں جنہوں نے میرے ساتھ جب میں کراچی کا صدر تھا کام بھی کیا. ہر دفعہ آپ کو پہلے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس کو ہرانے نکلے. ہم اصلاح تو کرنے نکلے ہی نکلے، لیکن اصلاح میں رکاوٹ کون ہے؟ اس اصلاح میں شہر کراچی کے اندر ہماری سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ متحدہ قومی موومنٹ. متحدہ قومی موومنٹ کو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی ہرا نہیں سکتا. اسٹریٹجی لانگ ٹرم بھی ہوتی ہے، شارٹ ٹرم بھی ہوتی ہے. 2013 میں جب ہم اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کی کم سے کم ایک سیٹ پہ ضرور کرائیں گے. اور اس ایک سیٹ کو ہم نے کہا کہ سب سے اچھی سیٹ کون سی ہے کراچی میں جس پہ سب سے زیادہ چانس ہے کہ ہم ایم کیو کو ہرا سکیں. تو وہ سیٹ ہم نے جو ہے وہ یہ ہماری ڈیفنس والی سیٹ جس پہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب لڑے. اور پھر انہوں نے کیا کیا، میں ان کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتا تھا. اصل میں اس کانسٹیٹوئنسی میں کام کرنے کا، وہ گراؤنڈ ورک کرنے کا، وقت سے پہلے کام کرنے کا، الیکشن سے پہلے کام کرنے کا اگر کسی کو سہرا دینا چاہیے وہ سنور علی خان صاحب. اس نے بنیادی تنظیم بنائی اور پھر ڈاکٹر صاحب کو جب ٹکٹ دیا گیا این اے کا اور ان کو ایک پروونشل اسمبلی کا، اور ڈاکٹر صاحب نے خرم شیر زمان کو چنا، تو میں نے خود اپنے آپ کو چن لیا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے چن لیا. اس کا بھی ہم ٹریس نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیمپین میں چلاؤں گا، میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اور الحمدللہ اس کیمپین ٹیم کو لیڈ کیا اور ہم نے وہ سیٹ جیتی اور بڑے مارجن سے. اب 2013 کے نتیجے میں ہمیں یہ بات تو یقین ہو گئی کہ ایم کیو کو ہرایا جا سکتا ہے. وہ جو سومناتھ کا مندر تھا جو فتح نہیں ہوتا تھا اس کو پہلی دفعہ فتح کر لیا. ابھی ہمیں 17 مرتبہ اور فتح کرنا ہے انشاءاللہ. جی سر دیکھیے، آج میں آخر میں سوالات کے جواب ضرور دے دوں گا، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے میرا. آج کا موضوع انتخابات کیسے جیتے جاتے ہیں وہ ہے. تو میں اپنے موضوع پہ رہوں گا اور میں آخر میں آپ کو اگر یہ سوال ہوگا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اب جب ہم 2018 کے الیکشن کی تیاری میں پہنچے تو تب بھی ایم کیو ہماری سب سے بڑی دشمن ہے.
ایم کیو ایم کا خوف بھی تھا. ان کی تنظیم، میں آج کہہ سکتا ہوں کہ اگر تنظیم سازی سیکھنی ہے تو ایم کیو ایم سے سیکھو، اگر تربیت سازی سیکھنی ہے تو ایم کیو ایم سے سیکھو. ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی سے بالکل نہ سیکھیں. ٹھیک ہے، تو بات جو جس میں اچھی ہے وہ سیکھو. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ، اور سلطان بھائی اس کے زیادہ بہتر گواہ ہوں گے، کہ ایم کیو ایم باقاعدہ پرچے لیتی تھی اپنے ورکرز کے امتحان اس سے پہلے کہ ممبرشپ دے، اور الکرم سینٹر میں ہزاروں لوگ پرچہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے لائنیں بنا کے. جب تک وہ بنیادی سوالات کے جواب نہیں دیتے تھے ان کو پارٹی کی ممبرشپ کارڈ نہیں ملتی. پاکستان تحریک انصاف میں تو صرف خواہش کے اوپر ممبرشپ دے دیتے. تربیت اس لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے. پارٹی کیوں ہے؟ اگر میں سوال پوچھنا شروع کروں گا تو یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہی حال ہوگا جو انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کل ہوا تھا. 36 میں بولڈ آؤٹ ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو وہ زحمت نہیں دینا چاہتا. وہ بھی یہاں کا موضوع ہوگا آئندہ کبھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں میں فرق ہے. اسے کہ میں یہ سلسلہ ہر اتوار کو 3 سے 5 بجے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے پارٹی کے تمام ورکرز کو دعوت دیتا رہا کہ آئیں، اور ہم اس کو ایز اے اسٹڈی سرکل چلائیں گے کہ ان کا شعور بہتر ہوتا جائے، اور ہم سب مل کے ایک دوسرے کی تربیت کریں. ہمیشہ میں نہیں ہوں گا، مختلف مقررین آئیں گے. کبھی خرم بولیں گے، کبھی محمود مولوی صاحب بولیں گے، کبھی کوئی اور بولے گا، فائنینس کے اوپر بلال بول لیں گے، کوئی فائنینشیل ایکسپرٹس کو لے آئیں گے کہ پاکستان کی معیشت کو سمجھا سکیں. یہ سب موضوعات ایسے ہیں جن کو آپ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے پالیسی اینڈ ڈائریکشن کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. تبھی آپ جب معاشرے میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بن کے نکلیں گے تو آپ لوگوں کو صحیح جواب دے سکیں. واپس موضوع پہ آتے ہیں کہ ہم جب اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تو ہم نے کہا ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم کراچی میں الیکشن جیت سکیں. تو پہلا فیصلہ ہم نے یہ کہا کہ ہم مہاجر کو گالی نہیں دیں گے. اس سے کہ اگر ہم نے الیکشن جیتنا ہے تو مہاجروں کا ووٹ ہے، باقی تو ہمیں ویسے ہی ووٹ کر رہے ہیں. جو اینٹی ایم کیو ایم تھا اس کے لیے سب سے اچھی جگہ کیا تھی؟ پی ٹی آئی. جو ڈیفرنس تھا ہارنے اور جیتنے میں وہ مہاجر ووٹ تھا. جو کچھ کراچی میں ہو رہا تھا اس کی ذمہ دار ایم کیو ایم تھی. جو بربادی، جو تباہی، جو کچھ ہوا پچھلے 25-30 سال ہمارے لحاظ سے ذمہ دار وہ تھے یا پیپلز پارٹی تھی. نہیں، مہاجر کو گالی نہیں دیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہم نے فیصلہ پھر یہ کہا کہ مہاجر کو برا نہیں ہے. اور برا کس کو کہنا؟ الطاف حسین. ٹارگٹ کیا ایک شخصیت، اس پارٹی میں اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے کہا ایم کیو ایم کی شناخت جو ہے اس کو ٹارگٹ کو جتنا برا بلا کہنا چاہو اس کو برا بلا کہو. اردو اسپیکنگ والے کو برا نہیں کہو، مہاجر کو برا نہیں کہو، ایم کیو ایم میں حیثیت جماعت کو بھی برا نہیں کہو، ان کے قائد کو برا. اور کراچی کا سب سے بڑا دشمن کس کو بنا دیا؟ نے فیصلہ پھر یہ کہا